باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضیت لکم الاسلام الدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب العالمین۔ عزیز نوجوان دوستوں، یہ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بڑی مہربانی کی ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی وہ چنندہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے ایک جگہ جمع ہو، جو نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے اور اللہ کے احکام کو اس سرزمین پہ نافذ کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آپ سب قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کی آسائشوں سے، وہاں کی خوشیوں سے دور یہاں چلے آئیں۔ 4 دن آپ نے اپنا وقت یہاں صرف کیا، اسلام کے مطابق، عبادات کے مطابق، فقہ کے مطابق لیے اور دوسرے عنوانات پر آپ نے یہاں پر کلاس روم لیکچرز اٹینڈ کیے، یہاں پر مختلف مقررین کو جو ہے سماعت فرمائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے جب جائیں تو ایک نئی سوچ لے کر جائیں۔ یہاں سے آپ جب جائیں تو آپ کے اندر تبدیلی محسوس کی جائے، آپ کے گھر والے جب آپ کو دیکھیں گے، آپ کے محلے کے لوگ جب آپ کو دیکھیں گے، آپ کے دوست احباب جب آپ سے ملیں گے تو یقیناً ایک مثبت تبدیلی آپ کے اندر پائیں گے۔ عزیز دوستوں، مجھے آپ کے سامنے چیلنجز اینڈ اپارچونیٹیز فار ٹوڈیز یوتھ کے عنوان سے کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ میں 2 کلاسیفیکیشنز کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا۔ پہلے کچھ چیلنجز کا ذکر کروں گا، بالخصوص آنے والے ڈیکیڈ کے اندر وہ بڑے چیلنجز جس سے ہم کو آگاہ رہنا بہت ضروری ہے، اور وہ کون سے اپارچونیٹیز ہے آج کے دور میں جس کو حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا کی بھی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آنے والی آخرت کی زندگی کو بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ تمام طالب علم ہیں، مختلف اسکولز اور کالجز میں آپ پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن کے مختلف پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں، اپنی نالج کو انہانس کر رہے ہیں، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ موجودہ دور کے علوم اور اس کے اندر بسے خزانے انسان کی مورالٹی کو بہت حد تک ایڈریس نہیں کرتے، انسان کی اخلاقیات کو بہت حد تک ایڈریس نہیں کرتے۔ ایک فرد بہت اچھا اسکالر تو بن جائے گا، بہت اچھا ریسرچر تو بن جائے گا، بہت اچھا ڈاکٹر اور انجینئر تو بن جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک اچھا انسان بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے بنیادی اخلاق، انسانی اخلاق کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی کمیونٹی کے اندر دیکھ لیجئے، وہ خواہ ہندو کمیونٹی ہو، مسلم کمیونٹی ہو، سکھ کمیونٹی ہو، کرسچن کمیونٹی ہو، کوئی بھی کمیونٹی ہو، ان تمام کمیونٹیز کے پاس اپنے سنسکار موجود ہیں، اپنے اقدار اور ویلیوز موجود ہیں، اور جو کوئی ان ویلیوز اور اقدار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ہم کو نظر آتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ کچھ نہ کچھ بہتر کام کر رہے ہیں۔ لیکن موجودہ ایجوکیشن وہ چیز پرووائڈ نہیں کرتا، موجودہ ایجوکیشن سسٹم وہ چیز پرووائڈ نہیں کرتا۔ Never we learn about the morals and ethics and values in our school and college curriculums, school and college textbooks. The biggest challenge of today's age is educated illiteracy. بظاہر تو وہ پڑھا لکھا رہے گا، بظاہر تو وہ بہت اچھا علم حاصل کرے گا، لیکن اخلاقی اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے وہ الٹریٹ رہے گا، اس کے پاس وہ ویلیوز اور مورلز نہیں رہے گی، وہ لوگوں کو بہت آسانی سے ڈسیو کرنے والا ہوگا، وہ بہت آسانی سے لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہوگا، ان کے ساتھ حق تلفی کرنے والا ہوگا۔ تو یہ آج کے ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو مجھ کو اور آپ کو تمام لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور بالخصوص مسلم طالب علم اور مسلم نوجوان کو تو یہ سمجھنا چاہیے۔ آپ نے کل
جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب کی بھی تقریر سنی، اس کے اندر انہوں نے کس طریقے سے نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ 10 سالہ نوجوان کیٹلسٹ کا کام کیا گیا اس کے لیے، انہوں نے وہاں سے اس کی تیاری شروع کی اور 50 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے۔ آپ وہ نوجوان ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں آج، آپ اگر یہ طے کر اٹھیں، ایک مشن اور گول لے کر اٹھیں، ایک آبجیکٹو لے کر اٹھیں، آرگنائزڈ انداز میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، تو آپ بھی مستقبل میں وہ کام کرنے والے ہوں۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آج کے دور کا ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی، بہت آسانی سے لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، اور میں اس کی بڑی وجہ سمجھتا ہوں کہ وہ تعلق باللہ کی کمی انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کا اگر تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا تو کسی حال میں وہ ڈپریس نہیں ہوگا۔ neither there is any kind of financial depression or neither any kind of social depression، کسی قسم کا ڈپریشن اس کو نہیں ہوگا، لیکن شرط ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا گہری وابستگی اللہ تعالیٰ سے اس کو پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ کو جو بنیادی عبادات بتائے گئے ہیں، ان عبادات کا مکمل طور پہ اپنی زندگی کے اندر اس کو لازم کرنا ہوگا۔ یہاں اس کیمپ کے اندر آپ مختلف پروسیس کے ذریعے سے گزرتے ہوئے اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، آپ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا جذبہ رکھتے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ میں نہیں میرا بھائی پہلے کھائے، آپ پورے ڈسپلین کی کوشش کی، اس کو جو ہے اپنے اندر بلڈ کرنے کی کوشش کیا، ایک پرسنالٹی کو فریم دینے کی کوشش کی۔ میری آپ سے یہ امید ہے کہ جانے کے بعد بھی آپ اس کو باقی رکھیں، وہ آپ کی زندگی کا جو ہے آبجیکٹو بننا چاہیے، آپ کی زندگی کا جو ہے ایک مقصد بننا چاہیے۔ عزیز دوستوں، اس سے آگے بڑھتے ہوئے اور ایک بڑا مسئلہ جو آج کے بڑے چیلنجز میں ہے وہ سوشل انگیجمنٹ کا مسئلہ ہے۔ بہت سے نوجوان الوف رہنا چاہتے ہیں، وہ انفرادیت پسند ہے، انڈیویجویلٹی کو پسند کرتے ہیں، اپنے اطراف کوئی سوشل باؤنڈز نہیں چاہتے، اور اسلام چاہتا کہ ایک منظم اور مضبوط سوشل انگیجمنٹ کے ساتھ یہ دنیا آگے بڑھے، یہ دنیا ترقی کرے۔ سوشل انگیجمنٹ کی بات آپ لیں تو آج کا بڑا مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ سوشل انگیجمنٹ ہوتا ہے، سوشلائزیشن اگر ہوتا ہے تو وہ فیس بک اور ٹویٹر اور لنکڈ ان اس قسم کے یوٹیوب کے سائٹس پر سوشل انگیجمنٹ ہوتا ہے، جہاں پر کوئی کسی قسم کی احساس ذمہ داری نہیں ہوگی، کسی قسم کی قربانی کا معاملہ نہیں ہوگا، کسی قسم کے جذباتی تعلق نہیں ہوں گے، کسی قسم کی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہوں گی، بس رسمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، کسی کو لائک کریں گے، کسی کو ڈس لائک کریں گے، اور کوئی بات پسند نہ آئے تو اس پر کمنٹ کریں گے۔ تو اس قسم کا سوشل انگیجمنٹ اسلام کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک فزیکل سوشل انگیجمنٹ چاہتا ہے اسلام، فزیکل ورلڈ کے اندر آپ کا سوشل انگیجمنٹ ہونا چاہیے، اچھے دوست ہونا چاہیے آپ کے اطراف، آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، اس قسم کے کوالٹیز کو اپنے اندر پروان چڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے تعلقات استوار کرنا ہوگا۔ آئسولیشن آج کی دور کا بہت بڑا چیلنج ہے، آج کے اس دور کا بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہے، تو ہم اس مسئلے کو سمجھیں اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ آج کے دور میں جو نظر آتا ہے، انفارمیشن اوور لوڈ کی جو بات ہے۔ آج کے دور میں انفارمیشن تو بہت موجود ہے، آپ اگر جا کر انٹرنیٹ کو براؤز کرتے ہیں تو ہزارہا ویب سائٹس آپ کو دکھیں گے، لٹریچر کے اندر آپ کوئی کتاب اٹھانا چاہتے ہیں تو لاکھوں کتابیں آپ کے سامنے موجود ہوں گی، لیکن را میٹیریل بہت زیادہ موجود ہے۔ وہ میٹیریل جو کوئی ڈائریکشن دیتا ہے ایسا میٹیریل موجود نہیں ہے، بہت کم موجود ہے، اگر موجود ہے بھی تو اسے آپ کو خریدنا پڑے گا۔ جتنا فری آف کاسٹ میٹیریل موجود ہے وہ واقعی انفارمیشن اوور لوڈ ہے، وہ ایک فرد کی زندگی کے اوپر لوڈ ہے، اس کے اوپر زیادتی ہے، تو اس میں آپ کو بہت حساسیت کے ساتھ جو ہے ہینڈل کرنا پڑے گا۔ آپ جب جا رہے ہیں انٹرنیٹ سے کوئی کنٹینٹ لے رہے ہیں، کچھ کتابیں اٹھا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، تو بہت چوزی ہو، آپ کے لیے کیا ڈائریکشن دے سکتی ہیں وہ کتاب، آپ کے لیے کیا ڈائریکشن دے سکتا ہے وہ کنٹینٹ، آپ کے لیے کیا ڈائریکشن دے سکتا ہے وہ ویڈیو یا مووی، آپ کو چوز کرنا پڑے گا۔ رینڈم جا کر اگر آپ نے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس سے استفادہ کیا تو پھر آپ کی گروتھ کے اندر بھی جو ہے کئی پرابلمز آ جائے گی۔ اس کے بعد اور ایک بڑا مسئلہ آج کے دور کا جو ہے وہ ڈائریکشنل لیس لائف، لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی کمٹمنٹ کرے،
بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد ہے، وہ فری رہنا چاہتے ہیں، وہ بہت ہی لبرٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، اسلام نے لبرٹی دی ہے ضرور، لیکن حدود کے اندر رہتے۔ اسلام نے فرد کی خواہشات کا پورا لحاظ رکھا ہے، لیکن کنسٹرینٹس کے ساتھ، اور وہی کنسٹرینٹ در حقیقت ایک انسان کو صحیح رہنمائی دلانے والی اور اس کو قلبی اطمینان دلانے والی بھی ہوگی۔ ڈپریشن اور اینگزائٹی کی جو بات ہے، وہ اپنے خواہشات کا بے جا استعمال اور غلط ڈائریکشن میں استعمال کرنے سے انسان ڈپریشن اور اینگزائٹی کی طرف بڑھتے چلے جاتا ہے۔ چھٹی چیز جو آج کے دور کا بہت بڑا چیلنج ہے، وہ میٹیریلزم اینڈ کنزیومرزم۔ انسان کی خواہش ہوتی کہ بہت اچھا پہنوں، برانڈڈ پہنوں، سیل فون مینٹین کروں تو ایک سے ایک برانڈڈ سیل فون مینٹین کروں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسمارٹ فون نہ رکھیں، آپ رکھیں ضرور اپنی ضرورت کے تحت، لیکن آپ کے ہاتھ میں آج ایک اسمارٹ فون ہے اور مہینے کے بعد دوسرا اسمارٹ فون آئے گا اور پھر کوئی نیا برانڈ نکلتے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ کنزیومرزم ہے، یہ میٹیریل کو کنزیوم کرنے کی ایک انسان کی چاہت ہے، جس کو بندے مومن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ کنزیومرسٹ بندے چلے جائے گا تو یقیناً اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کا ڈر، یہ چیزیں آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جائیں گی، اور میٹیریل کے سلسلے میں محبتیں اس کے دل کے اندر پروان چڑھنا شروع کر دے گی۔ میٹیریل سے وہ محبت کرنے لگ جائے گا، میٹیریل اس کے سامنے جو ہے ہائی پریورٹی بن جائے گی اور وہ اس سے قریب ہوتے چلے جائے گا۔ تو آپ کو سمجھنا ہے کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے، گو کہ آپ استطاعت رکھتے ہو، لیکن اس چیز کی طرف بہت زیادہ مائل نہیں ہونا ہے۔ آج کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور آنے والے دنوں میں تو اور بڑا چیلنج بنے گا۔ نئے نئے گیڈجٹس آپ کے سامنے موجود رہیں گے، نئے نئے ٹولز آپ کے سامنے موجود رہیں گے، نئے نئے ایونیوز آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس دور میں آپ کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد آج کے دور کا ایک بہت بڑا اور ایک چیلنج جو ہے، وہ امبیلنس ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی۔ اسلام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ چاہتا ہے، امبیلنس ڈیولپمنٹ نہیں چاہتا کہ ایک کالونی ہو جہاں پر جو ہے ایک بہت بڑی 10 منزلہ عمارت ہو اور اس کے بازو جو ہے 100,000 رہنے والے غریب۔ اس قسم کا ڈیولپمنٹ اسلام کو پسند نہیں ہے، اور اس قسم کا ڈیولپمنٹ انسانی نفسیات کو بھی پسند نہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایسا ڈیولپمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے، زیادہ وقت چلنے والا نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بحیثیت مسلمان آپ لیڈر ہیں، آپ اس دنیا کو رخ دکھانے والے ہیں، آپ اس دنیا کو ڈائریکشن دکھانے والے ہیں۔ آپ دنیا سے مانگنے والے نہیں ہیں، دنیا کو دینے والے ہیں، اقدار دینے والے ہیں، کلچر دینے والے ہیں، کسٹمز دینے والے ہیں، نالج دینے والے ہیں۔ ضرورت پڑی تو مال سے بھی اس دنیا کو جو ہے ہم سپورٹ کرنے والے ہونا چاہیے۔ وہ پوزیشن اپنے ذہنوں میں پہلے پیدا کریں۔ ہمارا اس پوزیشن جب تک کہ ہمارے ذہن کو تبدیل نہیں کرتا، وہ پوزیشن ہم دنیا کے اندر نہیں بنا سکتے۔ آپ کو بنانا ہوگا، اور یہ اس لیے نہیں کہ یہ آپ کو شائن کرے، اس لیے نہیں کہ آپ کو ترقی دے، یہ اس لیے کہ آپ کے مقاصد کو ترقی دے، اس لیے کہ آپ کے مقاصد کو شائن کرے۔ اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے، آپ کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے، آپ کا مقصد وہ آخرت کی جنت ہے جس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ تمام مقاصد کو شائن کرے گا، ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے وہ راستے پیدا کرے گا۔ تو آپ کو سسٹینیبل گروتھ آف سوسائٹی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ کہیں انصاف نہیں ہوتا ہے تو انصاف دلانے والے ہوں گے آپ، حق تلفی ہوتی ہے تو اس کو پکڑ کر روکنے والے ہوں گے آپ۔ صحیح نالج اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے نہیں دیا، اس لیے صحیح موجود نہیں ہے، ورنہ یہ دنیا اس راہ پر نہیں نکلتی، یہ دنیا گمراہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہم خاموش ہیں، اس لیے آج یہ معاملہ آج سمجھنا ہوگا۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان 15 سال 16 سال 18 سال کے نوجوان ہیں، یہ نوجوان اگر تھام لے تو اگلے آنے والے 20 25 30 سال کے بعد یہ نوجوان رہیں گے جو پالیسیز بنائیں گے، یہ نوجوان رہیں گے جو قانون بنائیں گے، یہ جو نوجوان رہیں گے جو کریکولمز بنائیں گے، یہ نوجوان رہیں گے جو دنیا کے کسٹمز بنائیں گے، یہ نوجوان رہیں گے جو دنیا کو ڈرائیو کریں گے، یہ نوجوان رہیں گے جو پارلیمنٹرین رہیں گے، یہ نوجوان رہیں گے جو اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے رہیں گے، یہ نوجوان رہیں گے جو اس ملک کی قیادت کو سنبھالیں گے۔ لیکن آج آپ کو طے کرنا ہے
اس عمر میں آپ کو طے کرنا ہے، اس عمر میں وہ ڈریم بنانا ہے، اس عمر میں وہ ایمبیشنز کو گرو کرنا ہے، اس عمر میں آپ کو وہ جذبے کو جو ہے اپنے اندر پروان چڑھانا ہے، اور ایک صحیح ڈائریکشن کے ساتھ منظم انداز میں آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن اسی کو جو ہے پروان چڑھانے کا کام کرتی ہے۔ آپ اپنے ایمبیشنز کو بنائیے، اس تنظیم کا حصہ بنیے، تنظیم آپ کو پورا سپورٹ کرے گی، تنظیم آپ کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے پوری جو ہے کوشش کرے گی، آپ کے ذہن سازی کا پورا کام کرے گی، آپ کی فکر کو بنانے کا پورا کام کریں گی، آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا پورا کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ جو آپ خواہش کرتے ہیں وہ خواہش آپ دنیا کی متاع کے لیے خواہش نہیں کیے۔ آپ اگر بڑے سے بڑے بننے کی خواہش کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ میرا نام بہت بڑا ہو جائے، میرا نام جھنڈے پہ چڑھ جائے، میں لوگوں کے سامنے غرور اور تکبر کے ساتھ جاؤں، اس لیے نہیں، بلکہ آپ اگر بڑے چڑھنا چاہتے ہیں تو اسلام کو بڑائی دلانے کے لیے، اسلام کو اس دنیا میں غالب کرنے کے لیے، وہ ہمارا مقصد ہو، وہ ہمارا منشا ہو، وہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ there should be a sustainable growth in society and throughout the world۔ ایک سسٹینیبل گروتھ ہونا چاہیے، یہ مسلم نوجوان کی ذمہ داری ہے جو آگے بڑھتے ہوئے اس کو ڈیل کریں۔ آج کے اپارچونیٹیز، عزیز دوستوں، یہ دور کی تمام چیزیں خراب نہیں ہیں، آج کی اپارچونیٹی میں سب سے زیادہ ابھر کر آنے والی چیز آج کے دور کا کمیونیکیشن سسٹم۔ آج اس دور سے پہلے ایسا کمیونیکیشن سسٹم کبھی موجود نہیں تھا۔ میں واٹس ایپ پہ یہاں بیٹھ کر جو ایک میسیج کرتا ہوں جسے امریکہ میں بھی ایک فرد ریسیو کرتا ہے، آسٹریلیا میں بھی ایک فرد ریسیو کرتا ہے، اگر وہ میرے گروپ کا ممبر ہے تو تھرو آؤٹ دا ورلڈ کسی بھی کارنر پہ وہ میسیج وہ یعنی فوری طور پر ود ان فریکشن آف سیکنڈز، پلک جھپکتے ہی وہ میسیج اس کے پاس موجود ہو جائے گا۔ آج میں ایک خیال میرے ذہن میں آتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ یہ خیال کو میں لوگوں تک پہنچاؤں، میں بیٹھتا ہوں اور ایک لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی شارٹ فلم بناتا ہوں، ایک مورل سٹوری کو بناتا ہوں، اسے شوٹ کرتا ہوں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتا ہوں، without any boundaries of time and space it goes beyond and beyond، وہ بہت دور چلے جاتی ہے۔ کمیونیکیشن آج کے دور کا سب سے بڑی اپارچونیٹی ہے، آپ کو کمیونیکیشن کی امامت کرنی ہوگی۔ you should be a leader of communication system۔ کوئی چیز بھی اس دنیا میں کمیونیکیٹ ہوتی ہے تو آپ کے تھرو ہونی چاہیے، اس مقام پہ آپ کو آنا پڑے گا۔ یہ کمیونیکیشن سسٹم کوئی خراب چیز نہیں ہے، اس کے ذریعے سے یہ ایک ٹول ہے، اس کے ذریعے سے خرابی کو جب پروان چڑھانا چاہتے ہیں جو لوگ، وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ حق گو، حق پرست، حق پسند، اگر اس کے ذریعے سے حق کو پھیلانا چاہتے ہیں تو یہی کمیونیکیشن سسٹم رہے گا جو حق کو بھی پھیلائے گا۔ ہم کو آگے بڑھ کر اس کی امامت کرنی ہوگی، اس کی لیڈرشپ کو سنبھالنا ہوگا۔ عزیز دوستوں، آج کے دور کی ایک دوسری اہم خصوصیت اسپیشلائزڈ ڈیولپمنٹ۔ آپ اگر ایکسل کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جتنا اسپیشلائزڈ سسٹمز موجود ہے شاید ہی کسی دور میں تھا۔ آپ اگر ٹیکنالوجی میں مہارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے انجینئرنگ اور فردر ٹو انجینئرنگ کے اندر بھی اتنے قسم کی انجینئرنگ موجود ہے کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ میڈیسن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایک دنیا پڑی ہے، آپ اگر سوشیولوجی کے سلسلے میں پڑھنا چاہتے ہیں وہاں ایک دنیا پڑی ہے، آپ اگر ایک لائر بننا چاہتے ہیں، بہت ڈائیورس لا کے جو ہے مختلف کورسز آج دنیا کے اندر رائج، آپ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی کائنات، یہ کائنات کے اندر جتنا علم موجود ہے وہ اللہ کا پیدا کردہ علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اس کائنات میں بنایا ہے۔ آج آپ اگر اپنے ٹیکسٹ بکس بھی اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آپ ٹیمپریچر کے بارے میں پڑھتے ہیں، اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، انسان کے اعضاء کے بارے میں پڑھتے ہیں، انسان کے ذہن کے بارے میں پڑھتے ہیں، دل کی حرکات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس دنیا کے کسی علم کے بھی بارے میں پڑھتے ہیں تو اٹس این ایکسٹریوژن آف نیچر اینڈ اٹس کریشن، یہ اس نیچر سے لیے ہوئے حقائق ہے۔ اگر یہ دل نہیں ہوتا تو کیا آج اس دنیا کارڈیالوجی کے سلسلے میں جان سکتی تھی؟ یہ دل ہے، وہ دل کی دھڑکنیں ہیں، وہ دل کا پورا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہم نے اس کو الگ کیا، ہم نے سمجھا کہ یہ دنیا کے علوم ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں اور دین کا کچھ اور علم ہے۔ یہ پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، نالج کے جتنے ریسورس موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی،
اور ان ریسورس کو، نالج کے ان ذخائر کو بہتر انداز میں اگر استعمال کرنے والا اور بہتر ڈائریکشن کے ساتھ اس دنیا کے سامنے اسے پیش کرنے والا کوئی ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف کھانے والا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا فرد ہو سکتا، اور وہ آپ اور میں۔ ہم کو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک ہاتھ میں آپ کے کتاب اللہ ہو، سنت رسول اللہ ہو، اسلام کی پوری نالج ہو، اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے اس دنیا کی بہترین سے بہترین ڈگری ہو، اس میں ڈفرینسیشن نہ ہو۔ کوئی ہے کہ بہت زیادہ یہ علم رکھتا ہے تو دنیا کے بارے میں اسے نہیں معلوم، کوئی ہے کہ بہت زیادہ دنیا کا علم رکھتا ہے تو اللہ کے دین کے بارے میں اسے نہیں معلوم۔ ہم کو اسے مرج کرنا ہوگا، ان دونوں کا سنگم ہمیں پیش کرنا ہوگا، ان دونوں کو ملا کر ہم کو پیش کرنا ہوگا۔ اور یہ ایجوکیشن کا جو اسپیشلائزیشن ہے آج کے دور کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، آج کے دور کی بہت بڑی اپارچونٹی ہے، جس کو پہچانتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا ہوگا۔ عزیز دوستوں، آج کا دور ایک گلوبل ولیج کا دور ہے۔ آج پوری دنیا ایک سوشل نیٹ ورک کے تحت ملی ہوئی ہے، تو آپ کے کلچر کو ٹرانسفر کرنے کا کام، آپ کے سویلائزیشن کو ٹرانسفر کرنے کا کام، آپ کے کسٹمز کو ٹرانسفر کرنے کا کام، آپ کے تھاٹس کو ٹرانسفر کرنے کا کام، آپ کی آئیڈیالوجی کو ٹرانسفر کرنے کا کام، یہ کام اگر آپ کسی بھی خطے میں دنیا کے رہ کر کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات جو ہے وہ چھوڑے گا، پوری دنیا کے اندر وہ اپنا پیغام وہ چھوڑے گا۔ تو یہ آج کے دور کا جس طریقے سے گلوبلائزیشن کو لے کر، اس دور کے گلوبل ولیج کو لے کر باطل نے جس تیزی کے ساتھ کام کیا ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ ہم کو حق کی شہادت دینا ہوگا، ہم کو دعوت کا کام کرنا ہوگا، مختلف میدانوں میں ہم کو کام کرنا ہوگا۔ بحیثیت ٹول یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، یہ ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے سے غلط کام لیا گیا، لیکن اسی میڈیم کے ذریعے سے پازیٹیو کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے جس کو ہم کو پہچاننا ہوگا۔ آخری چیز، آج کے دور میں انسان نے کائنات پر بہت تحقیق کی، بہت ریسرچ کیا، اور آج کے دور میں انسانی زندگی کے اندر پیش آنے والے مختلف واقعات کی بہت آسانی سے فائنڈنگ کی جا سکتی ہے، بہت آسانی سے اسے سمیٹا جا سکتا ہے اور اسے ایسس کیا جا سکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایکسچینج آف ریسرچ اینڈ فائنڈنگز آج کے دور کا ایک بہت پازیٹیو فیکٹر ہے۔ آپ بیٹھے جگہ مختلف چیزوں کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، بیٹھے جگہ مختلف چیزوں کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ آج کے دور کا ایک بہت پازیٹیو اور ایک فیکٹر ہے جو ورچوئل میڈیم ہے۔ ورچوئل میڈیم کے ذریعے سے خرابیوں کا کام لیا جا رہا ہے، ورچوئل میڈیم کے ذریعے سے برائیوں کو پھیلانے کا کام لیا جا رہا ہے، لیکن اسی ورچوئل میڈیم کے ذریعے سے حق کو پھیلانے کا کام، اسلام کو پھیلانے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، جو ہم کو کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آج کے اپارچونٹیز ہے۔ آج کا دور اس حیثیت سے خراب ہے کہ آج کے دور میں اقدار بدل گئے، آج کے دور میں لوگوں کی سوچ بدل گئی، آج کے دور میں لوگوں کی فکر بدل گئی۔ بحیثیت ٹول، کوئی ٹول خراب نہیں ہے، وہ ٹول سے دو بھی کام لیے جا سکتے ہیں، وہ ٹول سے حق کو پھیلانے کا بھی کام لیا جا سکتا ہے، وہ ٹول سے باطل کو بھی پھیلانے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر آتے ہیں تو آپ میں وہ تڑپ ہے، آپ میں وہ جذبہ ہے، آپ میں وہ ہمت ہے، آپ میں وہ جرأت ہے کہ آپ انہی ٹولز کے ذریعے سے حق کو پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو طے کرنا ہوگا، آپ کو آگے آنا ہوگا، آپ کو ارادہ کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور آپ ان لوگوں سے زیادہ باس پرس کیے جانے والے ہیں جو اس محفل سے باہر ہے، کیونکہ آپ تک وہ پیغام پہنچا ہے، آپ تک وہ دعوت پہنچی ہے، وہ میسیج پہنچا ہے، آپ نے اس چیز کو سمجھا ہے، اور سمجھنے کے بعد اگر اس چیز سے انکار کیا جاتا ہے، سمجھنے کے بعد اس چیز کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے، تو اللہ کے حضور دوہرے جواب دہ ٹھہرنے والے۔ تو بچ کر جانے کا کوئی راستہ ہے نہیں، ہے تو بس آنا ہے اور اس راہ میں کام کرنا ہے، کیونکہ یہ یقین ہے کہ یہی راہ حق ہے، یہی راہ جنت کی راہ ہے، یہی راہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دلانے والی راہ ہے۔ تو میں نے
مختصر انداز میں آپ کے سامنے آج کے بڑے چیلنجز کو سمجھانے کی کوشش کی، آج کے کچھ اپارچونیٹیز کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پوری گہرائی کے ساتھ ان چیلنجز کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے دور کی جو اپارچونیٹیز ہیں ان اپارچونیٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ایکسل کریں اور حق کو پھیلائیں، اس بات کی توفیق عطا فرمائیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔